عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ زبان سے کسی مسلمان کو جو تکالیف دی جاتی ہیں، کسی کا دل توڑ دیا جاتا ہے اور کسی کے الفاظ میں خنجر کی طرح کے الفاظ ترازو کر دیے جاتے ہیں، کسی کو کسی طریقے سے اور کسی کو کسی طریقے سے تکلیف دی جاتی ہے۔ گزشتہ کچھ خطبات میں ہم نے زبان سے ہونے والی ایک بہت بڑی اذیت اور تکلیف غیبت کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ غیبت کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور غیبت کرنے والا دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے، عذاب قبر کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت میں جہنم اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو جہاں پہ ہم نے غیبت کی جو ہے وہ تعریف ذکر کی تھی، وہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذکر کیا تھا کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، میں اگر کسی بھائی کا ذکر ایسے طریقے سے کروں یا ایسے الفاظ سے کروں جو اس کو ناپسند ہوں، لیکن اگر وہ واقعی الفاظ اس میں ہوں، یعنی وہ واقعی عادت یا بری صفت اس کے اندر ہو، تو پھر بھی گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ہی تو غیبت بنتی ہے کہ کسی کے اندر کوئی عیب موجود ہو اور اس کی عدم موجودگی میں یا اس طریقے سے ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اور اگر کسی کے اندر وہ عیب موجود ہی نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بہتان ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ بہتان ہوگا۔ بہتان جو ہے یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا، کتنی بری مثال ہے غیبت کرنے والوں کی کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا فوت جب ہو جائے پھر اس کا گوشت کھا لو۔ کتنی بری مثال تھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو کہا تم حلال کرو کیونکہ تم نے ابھی اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ لیکن یہ بہتان، کسی پر الزام تراشی کرنا، یہ اس سے کئی گنا بڑا جرم ہے، جس کو ہم آسان سے لفظوں میں ادا کر دیتے ہیں کسی پر بلا جھجک دن میں اور ایک روز میں کتنے لوگوں پر ہم الزام لگا دیتے ہیں اور کتنے لوگوں پر بہتان لگا دیتے ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ بہتان کیا ہے؟ بہتان اصل میں یہ ہے بہتا یا باہتا یا بہیتا۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے کہ حیران کر دینا، ششدر کر دینا، حیرت زدہ کسی کو کر دینا۔ جو شخص حیرت کی انتہا کو پہنچے اسے کیا کہتے ہیں؟ مبہوت۔ کیا کہتے ہیں؟ مبہوت۔ اردو میں بھی سنا؟ اردو میں بہت کی کثرت سے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ میں تیری کھوج میں مبہوت پھرا کرتا ہوں، میرے پاس سے گزروں تو صدا دے دینا۔ احمد ندیم قاسمی مشہور شاعر ہیں، انہوں نے اس لفظ کو اپنی جو ہے وہ شاعری میں استعمال کیا ہے کہ میں تیری کھوج میں مبہوت پھرا کرتا ہوں، یعنی کہ وہ کہتا ہے جی میں جو ہے وہ تجھے تلاش کرنے کے لیے اتنا زیادہ گم ہوتا ہوں، اتنا زیادہ حیرت زدہ ہوتا ہوں، اپنے آپ میں گم ہوتا ہوں کہ تم خود بھی میرے پاس سے گزر جاؤ تو مجھے احساس نہیں ہوتا، تیرے پاس سے گزروں تو صدا دے دینا۔ یہ مبہوت لفظ جو ہے اسی سے بہت ہے، اور بہت بھی اس جو ہے وہ اسی میں سے ہے، اس دونوں طرح اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص انتہائی زیادہ حیرت زدہ ہو جائے کہ آپ کسی کو ایسی بات کہہ دیں کہ وہ حیرت زدہ رہ جائے، ہیں یہ کہاں سے آئی ہے۔ اور ہم اصطلاحاً یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اندر کوئی عیب موجود نہ ہو لیکن آپ اس کو اس طرح عیب لگا دیں یا اس طرح اس پہ تہمت لگا دیں وہ حیرت زدہ رہ جائے ہیں، میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو یہ جرم کیا ہی نہیں ہے، یہ میرے اوپر الزام کیسے لگ گیا ہے۔ اور یہ جو کسی پر الزام لگا دینا ہے نا، یہ بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے۔
عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہتان جو ہے یہ صرف بدکاری کے بارے میں آتا ہے، صرف بدکاری میں بہتان نہیں ہوتا، کسی مسئلے میں بھی کسی پہ بھی آپ غلط الزام لگا دیں اور کسی کو بھی ایسے الفاظ کہہ دیں جو اور ایسی اس کے لیے صفت بیان کریں جو اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ بھی بہتان ہے۔ مثلاً کوئی شخص ہمارے ہاں یہ جملے بڑے ہی آسان سے ہیں، او حرام دے، نعوذ باللہ، او حلال دے کم کر، حرام دے والے کم کیوں کر دیں؟ یعنی یہ لفظ جو ہے یہ کتنا بڑا ہے، کسی کو حرام زدہ کہہ دینا یا کسی کو حرام خور کہہ دینا، کسی کو حرام خور کہہ دینا یہ بھی بہتان ہے کہ وہ حرام کھاتا ہے، حرام زدہ کہہ دینا یا کہہ دینا کسی کی ماں کے بارے میں کوئی گالی دیتے ہیں لوگ، تیری ماں اس طرح، تیری بہن اس طرح، تیرا باپ اس طرح، تیرا فلاں اس طرح، کسی کو آسانی سے لفظ چور کہہ دینا، کسی کو ڈاکو کہہ دینا، یا کوئی بھی الزام کسی کے اوپر لگا دیا جائے جو اس کے اندر موجود نہ ہو، یہ سارے بہتان کے اندر ہی آتے ہیں۔ اور یہ بہتان لگا دینا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار فرمایا ہے، اور شرک کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ بہت ساری روایات ہیں، ایک روایت اس میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اور ایک روایت میں ہے 7 المہلکات، کون کون سی ہیں، تو اس میں یہ جو روایت ہے السبع الموبقات، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 والسحر، جادو کرنا، یہ بھی شرک ہے، نمبر 3 قتل النفس، کسی کی جان لے لینا، نمبر 4 اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، نمبر 5 اکل الربا، سود کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور نمبر 7 قذف المحسنات الغافلات المؤمنات، ایسی مومنہ عورتیں جن کو پتہ ہی نہیں ان پہ تہمت لگا دینا۔ یہ عام طور پر تہمت عورت پر لگتی ہے، اس لیے جو ہے وہ ان کا ذکر کیا، ورنہ عورت اور مرد جو ہے وہ دونوں برابر ہے، کسی پر بھی تہمت لگا دی جائے یا کسی پر بھی الزام لگا دیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک روایت اس میں فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کبیرہ اکبر الکبائر کون سے ہیں، اکبر الکبائر کون سے ہیں، تو پھر آپ نے وہاں جو ذکر فرمایا اس میں سے ایک کسی مسلمان پر بہتان یا غلط الزام لگا دینا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ آپ نے یہ تو اس حدیث میں بھی سنا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ربا یعنی سود کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے اور پھر ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رکتا نہیں ہے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود اتنا بڑا گناہ ہے، ہم سود کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن کسی پر بہتان لگا دینا وہ سود سے کتنا بڑا گناہ ہے، کسی کو اندازہ ہے؟ سود سے 70 گنا بڑا، عام جو گناہ ہوتے ہیں نا ان سے 70 گنا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے، سود کا سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ آپ نے فرمایا اس کے 70 گناہ ہیں، سب سے چھوٹا کیا ہے؟ ماں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جو اس ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے 70 گنا بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الاستطالۃ فی عرض المسلم، کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، کسی مسلمان کی بے عزتی کر دینا، اس کی عزت پہ کوئی حرف ڈال دینا۔ اور دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا ان من ارب الربا، سود کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، کسی مسلمان کی بے عزتی ناحق کر دینا، یعنی عام الفاظ میں بے عزتی ہو تو یہ بھی جو ہے وہ سود کے جو
چھوٹا ترین گناہ ہے اس سے 70 گنا بڑا گناہ ہے، ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے 70 گنا زیادہ بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کسی پر الزام لگا دیا جائے تو وہ کتنا شدید ہو جاتا ہے۔ اس سے اندازہ کریں ہمارے لیے کسی پر الزام لگا دینا یا برا لفظ ایسا کہہ دینا ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ یہودیوں کی صفات میں سے گنا ہے کہ یہ کام کون کرتے تھے؟ یہودی، کسی پر الزام لگا دینا، خام خواہ الزام لگا دینا۔ انہوں نے جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، کیوں؟ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم علیہ السلام ان پر انہوں نے بہت بڑا الزام لگا دیا۔ یعنی کیا الزام لگایا؟ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ مریم نعوذ باللہ انہوں نے بدکاری کی ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ ان کی کتابوں میں بھی جو اللہ رب العزت نے نازل کی لیکن انہوں نے مانی نہیں، تورات میں بھی یہ نازل فرمایا، ان کی برات نازل کی، قرآن مجید میں نازل کی۔ اور پھر جس وقت عیسیٰ علیہ السلام اب نو مولود تھے اس وقت انہوں نے کلام کر کے بتا دیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ رب العزت نے اپنے امر کے ساتھ اپنے حکم کے ساتھ مجھے پیدا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آئے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس امت کی ماں اس پر الزام لگاتے ہیں، یعنی یہ میں نے ذکر کیا کہ یہ یہودیوں کی جو ہے وہ عادت ہے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ منافقوں کی بھی عادت ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر الزام کنہوں نے لگایا تھا؟ یہ منافقین ہی تھے کہ بے بنیاد بلا بنیاد بغیر کسی جو ہے وہ سبب کے انہوں نے الزام لگا دیا، اور پھر وہ آگے پھیلا کیسے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ذکر فرماتے ہیں اذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواہکم لیس لکم بھی علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، کہ تم اپنی زبانوں سے، یعنی وہ سنا اور اس کو کہتے ہیں یار میں نے یہ بات سنی ہے، میں نے یہ بات سنی، اس کو کہہ کے آگے سنا دیا، حالانکہ کہنے والا اس کی تصدیق نہ بھی کرے گا نا تو اس نے جو بات کہہ دی ہے نا آگے کہ میں نے یہ سنا ہے، تو یہ بھی جھوٹ اور یہ بھی بہتان میں شامل ہو جاتا ہے، یہ بھی بہتان کے اندر شریک ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ بات سنی ہے۔ یہ آپ نے، اگر آپ کو اس کے سچ یا جھوٹ کا پتہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب بھی ہو تو ہمیں حکم کیا ہے کہ اس پر پردہ ڈالا جائے، بجائے اس کے کہ عیب موجود نہ ہو تو پھر بھی اس کو رسوا کیا جائے، یعنی عیب موجود ہو تو پھر بھی کیا کرنا ہے؟ پردہ ڈالنا ہے۔ لیکن یہ اس سے بالکل ایسے کہتے ہیں 360 ڈگری کے زاویے سے بالکل الٹ کے یہ بات ہو جاتی ہے کہ عیب موجود نہیں ہے لیکن اس پہ ڈال دیا جائے یا اس پر وہ عیب لگا دیا جائے یا اس پر یہ الزام جو ہے وہ در دیا جائے۔ تو یہ کن کی صفتیں ہیں؟ یہود کی اور منافقین کی، اور یہود کی جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہودیوں کے ساتھ کتنے ایسے معاملات ہوئے کہ انہوں نے یہ بہتان تراشی جو ہے یہ انہوں نے ایسے سامنے کی کہ بالکل ان کا جھوٹ سامنے آ گیا۔ مثلا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان چند گنے چنے صحابیوں میں سے تھے جو کہ یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے، یہود سے مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے چند سوالات کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جواب جو ہے وہ ان کو دے دیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سوالوں کے جوابوں کا مجھے بھی نہیں پتہ تھا، ابھی بھی جبریل نازل ہوئے انہوں نے ان کا جواب مجھے بتایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ جو یہودی ہے نا یہ بڑی بہتان تراشی کرتے ہیں، تو آپ ان کا میری جو ہے میرے اسلام کا اعلان نہ کریں، میں صرف آپ کو ان کی حقیقت دکھاتا ہوں۔ چنانچہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر کمرے میں بھیج دیا، آپ باہر تشریف فرما ہے، آپ نے یہودیوں کو بلایا، ان کا وفد آیا، آپ نے ان سے پوچھا کہ ایک شخص ہے عبداللہ بن سلام تم میں، وہ کیسا ہے؟ کہتے ہیں خیرنا وابن خیرنا، وہ بڑا ہی اچھا ہے اور اس کا باپ بھی سب سے اچھا تھا، وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا، سب سے بڑے عالم ہیں، اور ان کے والد گرامی بھی یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا خیال ہے اگر تم سے سب سے بہتر آدمی، سب سے اچھا آدمی، سب سے بڑا عالم جو ہے اگر وہ اسلام قبول کر لے تو تم قبول کر لو گے؟ وہ کہنے لگے اعوذ باللہ منک،
کہ ہم اعوذ باللہ منہ، کہ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اتنی بات کہنا تھی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے سے نکلے اور آ کے انہوں نے اعلان کر دیا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ یہودی کہنے لگے کہ شرنا وابن شرنا، یہ بھی بڑا گندا انسان تھا اور اس کا باپ بھی بہت ہی گندا انسان تھا۔ اب اندازہ کریں ایک مجلس میں کس طرح گرگٹ کی طرح انہوں نے رنگ بدلا، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے ابھی ان کے ساتھ کیا سٹیٹمنٹ دی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیا کچھ ہم نے ان کے بارے میں کہا، خیرنا وابن خیرنا واعلمنا وابن اعلمنا، سب سے بڑے عالم، لیکن اس کے باوجود سامنے دیکھتے ہی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، فوری طور پر الزام تراشی پہ اترا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، کسی پر الزام لگا دینا بہت آسان ہے، ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کسی پر الزام لگا دیا یا کسی کو برا جو ہے وہ صفت سے جو ہے وہ اس کو منعوت کر دیا، بری صفت اس کی ہم نے بیان کر دی، حالانکہ یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ شخص معاف کرے جس کے بارے میں الزام لگایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خمس لیس لہن کفارہ، 5 ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ الشرک باللہ، میں نے ذکر کیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو شرک کے ساتھ شمار کیا۔ نمبر 1 الشرک باللہ، نمبر 2 قتل النفس، کسی کو ناحق کسی کی جان لے لینا، نمبر 3 بہت، اور وہ تیسری کون سی چیز ہے، کسی پر جو ہے وہ بہت مومن، کہ کسی مومن کو جو ہے وہ کسی مومن پر الزام غلط لگا دینا، اور اسی طرح آپ نے دوسری چیزیں ذکر فرمائی کہ والفرار من الزحف ویمین صابرۃ یقتطع بها مالا بغیر حق، جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال کھا لینا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ ان کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا، ان کا کفارہ روز قیامت کیا ہوگا؟ وہ حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ مل مفلس، اس امت کا مفلس کون ہوگا؟ تو آپ کو کہا گیا جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو ہمیں فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو روز قیامت بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، اور اس کی نیکیوں میں نماز ہوگی، روزہ ہوگی، زکوٰۃ ہوگا، حج ہوگا، صدقات ہوں گے، لیکن کیا کسی کو مارا، کسی پر الزام لگایا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کا مال کھا گیا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ہوگا اس کا کفارہ، اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے، بلکہ یہی اس کو یہ سزا ہے، یہ سزا اس کو مل کے رہے گی جو شخص کسی پر الزام تراشی کرتا ہے اور پھر اس سے معافی نہیں مانگتا۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں یہ شرط لگائی ہے کہ اگر کوئی عورتیں آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آتی ہیں نا، تو ان سے بیعت کی یہ شرط لگاؤ کہ کبھی کسی پر الزام تراشی نہیں کرنی، کیونکہ سب سے زیادہ الزام تراشی جو ہے وہ عورتیں کرتی ہیں، آسانی سے کسی کے ساتھ کسی پر الزام لگا دینا، اور خاص طور پر اس طرح کے رشتے جو ہم نے جن رشتوں کو جو ہے وہ بنا لیا ہے کہ شاید یہ شریکے کے رشتے ہیں، آسانی سے کسی پر الزام لگا دینا، اس کو کوئی بات ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی شرط لگائی ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس کچھ عورتیں ایمان کی حالت میں آئیں تو ان سے کچھ شرطیں لگانی ہیں ان کے ساتھ۔ پہلی شرط کون سی ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور ان میں سے یہ ہے وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، کہ کسی پر بہتان بھی نہیں لگانا۔ یہ کتنی دفعہ آ گیا ہے، اس آج کے خطبے میں ہم نے تیسری 2 احادیث اور تیسری یہ آیت ذکر کر دی کہ جس میں اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کے ساتھ شمار فرمایا
کسی پر الزام لگا دینا۔ اور بیعت عقبہ یعنی جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے بیعت لی جو مدینہ سے مکہ آئے تھے، یہ آپ کی ہجرت سے پہلے، تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ شرط لگائی تھی کہ تم نے کسی پر بھی الزام یا کسی پر بہتان نہیں لگانا۔ اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا حتیٰ کہ ایک بڑا واقعہ پیش آ گیا جس سے جو ہے وہ یہ معاملات اور زیادہ کھل کے سامنے آ گئے، اور اس کے احکام جو ہے اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دے۔ وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت زنا تھی، تو اس کے نتیجے میں وہ کچھ دیر رہا۔ اللہ رب العزت نے ایک وقت ہوتا ہے کسی چیز کا بھی، تو اللہ رب العزت نے وقت دیا تاکہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا اندر جو ہے وہ ظاہر کر دے، جو کسی کے اندر ہے وہ ظاہر کر دے، تو پتہ چل جائے کہ کون جو ہے وہ کتنے پانی میں، یا کیا مومن یا مسلمان اگر ان کے اندر کوئی کوتاہی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اور منافق جو ہے ان کا نفاق جو ہے کھل کے سامنے آ جائے۔ یہ معاملات جب چلتے رہے تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی پریشان ہوئے، تو آپ پریشان ہو کے آپ نے صحابہ کو مخاطب ہوئے مسجد نبوی میں، تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے تکلیف دی گئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو لوگ خاموش رہے۔ ایک صحابی اٹھے، انصاری صحابی، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں ایسی بات کرے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگایا گیا۔ یہ الفاظ اللہ رب العزت نے ان صحابی کو اتنے اعزاز دیا کہ یہ الفاظ بعین ہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہی بیان فرمایا، یہی الفاظ قرآن کریم میں وہی بن کے نازل ہوئے۔ تو یہ وہ الفاظ اللہ کی طرف سے ہی ان کے منہ میں، ان کے دل میں القاء کیا گیا کہ یہ الفاظ بولو۔ اللہ نے ان کی یہ موافقت فرمائی کہ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے جو وہی بن کے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شامل فرما دیے، اس کو وہی بنا کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شامل فرما دیا۔ تو یہ جو ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ لوگ جو آج بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، یہ ان یہودیوں سے ذرہ بھر بھی رتی بھر بھی کم نہیں ہے جنہوں نے حضرت مریم کی برات کے بعد بھی ان پر الزام لگایا، جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام ان کی برات نازل ہونے کے بعد اور ان کی صفائی نازل ہونے کے بعد ان پر الزام لگائے، وہ لوگ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بدکاری کی تہمت لگانے والے ایک جیسے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی وحی کا انکار کیا، انہوں نے تو قرآن کریم کا صریح طور پر انکار کر دیا، صریح طور پر مخالفت کر دی، اور جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس برات نازل ہونے کے بعد بھی اس پہ ایمان نہیں رکھتا اور وہ سمجھتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی اس گناہ میں ملوث تھی، اس شخص کا اسلام کے اندر ذرہ بر بھی رتی بر بھی کوئی حصہ نہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سیدھا سیدھا وہ قرآن کا منکر ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو شخص کسی پہ بہتان لگاتا ہے دنیا میں اس کے لیے سزا کیا ہے؟ یہ مختلف سزائیں ہیں، جس میں سے سب سے بڑا بہتان ہے زنا کا بہتان لگا دینا، بدکاری کا۔ اگر کوئی شخص کسی پہ بدکاری کا الزام لگا دے اور پھر اس پہ 4 گواہ نہ لا سکے تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، فجلدوہم 80 جلدہ۔ صرف یہی نہیں بلکہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اب مرتے دم تک کسی کورٹ میں، کسی کچہری میں، کسی جگہ پر، کسی نکاح میں، کسی طلاق میں، کسی جگہ پر ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، کبھی بھی مرتے دم تک ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ جو کسی بھی عورت پر جو ہے یا مرد پر بدکاری کی تہمت لگا دے اور اس پہ گواہ پیش نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم نے کبھی کسی کے بارے میں کہا ہے کہ فلاں اس کے ساتھ گندا ہے، کہ فلاں اس کے ساتھ؟ کبھی سوچیں ہمارے کون سا بندہ ہے جس کے منہ سے یہ الفاظ نہ نکلے ہو، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح، اور کسی کو سریعام زانی کہہ دینا، بدکار کہہ دینا، اور جی اخبار میں آیا ہے، بعض لوگ تو کہتے ہیں جی فیس بک میں آیا ہے،
ان کے لیے بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، جو فیس بک میں آیا ہے، اخبار میں آیا، ٹی وی میں آ گیا، جی وہ بدکار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے، وہ یہ بات وہی ہے، اس تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم۔ اسی طرح تو جو زنا کی تہمت لگاتا ہے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو کسی اور چیز کی تہمت لگا دے، کسی پر مثلا چوری کا الزام لگا دے، اور کسی پر جھوٹ کی تہمت لگا دے، اور اسی طرح کسی پر جھوٹا دعویٰ کر دے کہ اس نے جی یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے، یہ زمین یہ میری تھی، اس نے قبضہ کر لیا، تو ایسے لوگ جو ہیں جب ثابت ہو جائے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، تو جو حاکم وقت ہے وہ جو مناسب تعزیرات میں سے سمجھتا ہے اس کو سزا دے گا، اور یہ دنیا میں سزا ہے۔ اور آخرت میں کیا ہے؟ ہم نے وہ حدیث جو بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جہنم میں دیکھا کہ وہ ان کے ناخن جو ہے وہ تانبے کے بنے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، گوشت کو اتار رہے ہیں، یوں اس طرح گوشت جو ہے سینوں سے کھینچ کھینچ کے اتار رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام سے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، یعنی تہمت لگا کر یا بہتان لگا کر ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ حضرات گرامی، دو چیزیں عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو کسی پر بہتان لگانا یہ الزام تراشی ہے، ایک تو واضح الفاظ میں ہوتا ہے کہ کسی کو کہا جائے فلاں چور ہے، یا فلاں جو ہے وہ بدکار ہے، یا فلاں اس طرح ہے، فلاں مال کھا جاتا ہے، فلاں چوری کرتا ہے، فلاں جو ہے وہ خیانت کرتا ہے، کوئی ایک واضح طور پہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان واضح طور پر نہیں کہتا، ایک ہوتا ہے واضح طور پر کسی پر الزام لگانا، ایک ہوتا ہے کنایے کے طور پر اشارتاً الزام لگانا۔ آپ کو ایک جو ہے وہ واقعہ سناتا ہوں، آپ حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دو بندے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، برا بھلا کہنے لگے۔ ایک شخص کہتا ہے اور جا جا کام کر، میری ماں کون سی بدکار تھی اور میرا باپ کون سا زانی تھا۔ کیا کہا اس نے؟ کہ میری ماں کون سی زانیہ تھی اور میرا باپ کون سا زانی تھا، اس نے یہ بات کہی۔ اچھا جی، یہ بات جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ آپ نے صحابہ کو اور جو شورا کے لوگ تھے ان کو بلایا کہ یہ شخص جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میری ماں کون سی بدکار تھی اور میرا باپ کون سا بدکار تھا، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو ایک دو آدمی انہوں نے کہا کہ جی اس نے تو اپنی ماں کی صفت بیان کی ہے، تو باقی سب کہتے ہیں نہیں، اس نے دوسرے کی ماں اور اس کے باپ پر الزام لگایا ہے۔ جب اس نے کہا نا میری ماں کون سی بدکار تھی، اس کا مطلب یہ کہ تیری ماں، میرا باپ کون سا بدکار تھا تیرا باپ، یہ اس نے کہے نہیں الفاظ، صرف یہ کہا ہے کہ میری ماں، جیسے کہتے ہیں نا ہم کون سے کہیں سے لوٹ کے لے آتے ہیں، ہم کون سا دودھ میں پانی ملا لیتے ہیں، ہم کون سی بے ایمانی کرتے ہیں، ہم کون سا پیسہ کھاتے ہیں، یہ جو لفظ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کھاتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشاورت کی تو سب نے یہ کہا، باقیوں نے یعنی ایک دو کے علاوہ باقی سب نے یہ کہا کہ اس شخص نے اس کی ماں اور باپ پہ تہمت لگائی، اس پہ حد لگائی جائے۔ اتنی بات کہنے والے کو 80 کوڑے حد کی شکل میں لگائے گئے، 80 کوڑے حد کی شکل میں لگائے گئے کہ اس نے یہاں یعنی کہا یہ تھا کہ ہم کون سے بدکار ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تیری ماں اس طرح اور تیرا باپ اس طرح۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ الفاظ جو نیت جو ہے اس میں کتنا، اور الفاظ کی ادائیگی کے اندر ہم کس طرح کسی کا دل کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، کس طرح کسی کے دل میں الفاظ ہمارے ترازو ہو جاتے ہیں، کس طرح ہم کسی کے جگر کو چیر کے رکھ دیتے ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ کیا اس نے کہا کہ میری ماں کون سی ایسی اور میرا باپ کون سا ایسا، اس کو بھی وہی 80 کوڑے لگے جو واضح طور پہ کہتا ہے کہ تو بدکار ہے یا تیری ماں بدکار ہے، تیرا باپ بدکار ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی شخص الزام تراشی کرتا ہے تو جو ظاہر بات ہے وہ اکیلا بیٹھ کے نہیں کرتا، وہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے نا۔ لوگوں کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے؟ پہلی بات، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اس کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے جو کہا ہاں یار مجھے بھی شک یہی تھا، اب تو پکی بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔
یہ لوگ بھی اس میں گناہ میں برابر کے شریک ہو گئے، یہ بھی گناہ میں برابر کے شریک۔ دوسرے وہ لوگ جو یہ بات سنتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، یہ بھی نعوذ باللہ گونگے شیطان بن جاتے ہیں، یعنی اس کا دفاع نہیں کرتے۔ تیسری وہ قسم ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہاں بھئی یہ بات جو تم نے کہی ہے اس کا ثبوت کیا ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اور بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے کہ آپ جس شخص کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں ہم نے تو آج تک اس میں یہ چیز نہیں دیکھی، تم غلط کہہ رہے ہو، اس کا رد کرنا چاہیے۔ اور جو رد کرتا ہے اس طرح اور مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے، اللہ رب العزت روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت روز قیامت اس کو آگ سے دور لے جائیں گے، کہ اس لیے کہ یہ اپنے بھائی سے اس نے دنیا میں الزام کے اور بہتان کی آگ کو دور کیا تھا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے دور لے جائیں گے۔ اس لیے کوئی آپ کے سامنے بہتان لگائے، الزام تراشی کرے، غیبت کرے، نہ غیبت سننی ہے، بہتان نہ سننا، نہ الزام تراشی، اور یہ جو ہوتا ہے نا گونگے شیطان بن کے بیٹھ جانا اور آرام سے سنتے رہنا جو کوئی کہتا ہے اور پھر دفاع نہ کرنا کسی مسلمان کا، یہ شخص بھی جرم میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ بھی جرم میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ سکوت جو ہوتا ہے وہ بہت سارے مقامات پہ خاموشی جو ہوتی ہے وہ اس بات ہو جاتی ہے، وہ تائید ہو جاتی ہے کسی کی۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس سے پوچھا جائے ہم آپ کا نکاح کر رہے ہیں، تو وہ کیا آگے سے خاموش ہوگی؟ تو نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا نکاح، وہ اس کی خاموشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذنها سماعتها، وہ خاموش رہے گی نا آگے سے تو اس کی وہ اجازت ہے، وہ کنواری ہوگی اور تو خاموش رہے گی تو وہی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان خاموش رہ کے تائید کر دیتا ہے، اس لیے بول کے رد کرنا چاہیے، خاموش رہ کے تائید نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی جرت عطا فرمائے اور ہمارے اندر یہ چیز پیدا فرمائے کہ ہم نہ الزام تراشی کریں، نہ بہتان لگائیں، اور نہ اس کو سنیں اور نہ اس کو برداشت کریں۔